یہ ایک ایسے جاسوس کی داستان ہے جو سائیکلوں کو پنکچر لگاتے لگاتے بین الاقوامی سطح پر جاسوسی میں ہوا بھرنے اور نکالنے میں ماہر جانا جانے لگا۔ کم و بیش 30 سال کی جاسوسی کے بعد وہ اس حد تک مالدار ہو چکا تھا کہ اس کے تعلقات بھارتی وزیر اعظم مرارجی دیسائی تک استوار ہو چکے تھے۔ جب اس کے بھید کھلے تو پورا فلک لرز گیا اور اس ایک شخص کی وجہ سے عالمی بھونچال کا رخ ہندوستان کی طرف ہو گیا۔ رام سواروپ کو جب یہ بھنک پڑی کہ ہندوستانی حکومت اس کی مکروہ حرکات و سکنات سے آگاہ ہو چکی ہے اور اب کسی بھی وقت انٹیلیجنس کا پھندا اس کی گردن پر اپنے نشان پکے کرنے ہی والا ہے، تو اسے یہ جاننے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ اس پر فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت ہی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ لہذا اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت کی خاطر عدالت کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ چونکہ پولیس اس کی تلاش کے لیے سرگرداں تھی، لہذا 28 اکتوبر 1985 کی ایک رات اسے نیو فرینڈز کالونی کے ایک گیسٹ ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا، جہاں وہ پریم چوپڑا کے فرضی نام سے رہ رہا تھا۔ وہ ایک عرصے سے ایسے ہی پولیس کو دھوکہ دیتا چلا آ رہا تھا۔ اندرا گاندھی قتل کیس میں ملزمان کی طرف سے بالخصوص ستونت سنگھ کے لیے ان پر ناتھ لیکھی پیش تھا اور انٹیلیجنس کو ان کی ان پیش قدمیوں پر شکوک و شبہات تھے۔ لہذا جب اس کی حرکات و سکنات کو دائرہ نگرانی میں لایا گیا تو راہیں رام سواروپ کی راہوں میں مدغم ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ تفتیش کے ہر موڑ پر اس کے کردار، کرتوت اور بھی نمایاں ہوتے چلے گئے۔ 55 سالہ رام سواروپ بعد از تقسیم لاہور سے دلی آیا تھا اور نارتھ ایونیو میں ممبران پارلیمنٹ کے سرونٹ کوارٹروں میں رہائش پذیر ہوا تھا۔ اپنی ذاتی زندگی کی سائیکل کو چلانے کے لیے اس نے دوسروں کی سائیکلوں کو پنکچر لگانے شروع کر دیے۔ ہوشیار چالاک تو وہ تھا ہی، تب ہی اس نے اس عمر میں بھی ایک چینی عورت کو شادی کے شیشے میں اتار دیا۔ پھر اس نے انڈیا سے باہر جانے آنے والے لوگوں کو مختلف شیشوں میں اتارنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس کی ملکی اور غیر ملکی رازوں سے آگاہی ہوتی چلی گئی۔ پھر ان رازوں کے سودے بازوں سے واقفیت ہوئی اور اس کی منزل CIA ٹھہری، جس سے وہ 15 سال وابستہ رہا۔ 1970 کی دہائی میں CIA سے مستفید ہوتے ہوئے CIA کو ہی اس نے اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ اس کے ذمے مرزا جی دیسائی کو اندرا گاندھی کی کابینہ سے الگ کرنے کا کام لگایا گیا اور اس نے وہ کام کر دکھایا۔ ہیری سی ویدربی نامی ایک امریکن سفارتکار کو جب لارکن جاسوسی کیس کی وجہ سے انڈیا چھوڑنے کے احکامات ملے تو اس نے ان احکامات پر عمل رام سواروپ کے مشرق کے بعد ہی کیا۔ اس دوران بظاہر تو اس نے فرینک کرافٹ اور امریکہ سے مربوط ایک نیوز ایجنسی کھول رکھی تھی، جبکہ اپنے اصل دھندے کے عوض اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ تک وصول کر رہا تھا۔ کوئی 20 برس پہلے امریکی انفارمیشن سینٹر میں اس کی ملاقات کنگ کوڈ نام سے ہوئی، جس نے اہم لوگوں کی معلومات کے حصول کے لیے خطیر رقم کی جھلک اسے دکھائی اور پھر مزید مطمئن ہو جانے کے بعد CIA کی راہ دکھائی، جس پر چلتے ہوئے وہ وزیروں اور سفیروں تک جا پہنچا۔ دلی ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت رد کرتے ہوئے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ رام سواروپ نامی انڈین شہری انڈیا کے وجود اور سلامتی سے مکمل کنارہ کش ہو چکا تھا۔ جاسوسوں کی حیثیت کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اپنے ملک انڈیا میں رہ کر بھی وہ اپنے آپ کو تائیوانی ظاہر کرتا اور اپنی تمام تر خط و کتابت بھی تائیوان ہی کے ذریعے خفیہ ایڈریس پر بھیجتا رہا، جو بھارتی سلامتی کے خلاف تھی۔ جب اسے مختلف تفتیشی مراحل سے گزارا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ امریکہ کے علاوہ اسرائیل اور مغربی جرمنی کا بھی نمک خور رہا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کو اس کے خلاف چین سے بذریعہ خطوط شکایات ملتی رہتی تھیں، جن کی بنا پر جب اس کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا تو حیران کن حد تک غیر ملکی کرنسی بھی ملی تھی، مگر خود نہ ملا۔ وہ اس دوران امریکہ میں کسی اجلاس میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا۔ 28 ستمبر کو اس کی رہائش گاہ سبحان سنگھ پارک پر چھاپا مارا گیا تو وہ پھر بھی ہاتھ نہ لگا، لیکن انٹیلیجنس اداروں کو اتنی دستاویزات ہاتھ لگ گئیں کہ جس کے عوض اسے عمر بھر کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھیب بخشی کے بارے میں، جو پاکستان اور چین کے لیے جاسوسی کیا کرتا تھا۔
جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان جمشید مشتاق کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔